السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنا علما نافعا وعملا کثیرا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد المصطفیٰ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وإتراته إلى يوم الدار الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والبرهان الرشيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ. ہم بھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نعت شریف کی چند اشعار پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یقین کریں میں تو لیٹ آیا لیکن فرقان بھائی کی نعت شریف نے محفل کا رنگ تبدیل کر دیا اور یقینی طور پر موضوع بھی تبدیل کر دیا. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. چند اشعار نعت رسول قبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یاد رکھیں یہاں آوازوں کی بات نہیں ہوتی، دل کی بات ہوتی ہے. آواز جس کا جتنا بھی خراب کیوں نہ ہو، اگر وہ بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ نعت ہی ہوتی ہے اور وہ دل کے کونوں کو اور دل کے گوشوں کو اور دل کی اندرونی کیفیت جو ہوتی ہے اس کو روشن اور منور کر دیتی ہے. ایک مرتبہ پھر دوسری پڑھ لیں. میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا. میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا. میں نے در رسول پہ سر کو جھکا دیا. میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا. میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا. میں نے در رسول پہ ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا. ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا. غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا. غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا. میں نے در رسول
ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، منگتا جو آیا مانگنے، منگتا جو آیا مانگنے، سلطان بنا دیا منگتا جو آیا مانگنے، سلطان بنا دیا میں نے در رسول پہ، مانگا نیازی میں نے جو صدقہ حبیب کا، مانگا نیازی میں نے جو صدقہ حبیب کا، میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا، میرے خدا نے میری طلب سے سوا دیا، میں نے در رسول پہ۔ بعد زمد والصلاة میرے واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی عطا فرمودہ طاقت اور توفیق سے آج ہم جناب محترم و مکرم جناب محمد سلیم صاحب کے گھر میں تشریف فرما ہے، بلا شریف کی محفل میں، سادات کرام کے جھومٹ میں اور معزز شخصیات کے جھومٹ میں اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کے بیٹھنے کو بھی ایسے قبول فرمائے جیسے ہمارے پہلے بیٹھنے کو قبول فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر بندے سے ایک نیکی قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے، اگر پہلی نیکی قبول نہ ہو تو دوسری نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ تو گویا کل پرسوں کہیں ہم ایسے اکٹھے کسی محفل میں حضور کی میلاد کی محفل میں بیٹھے ہوں گے، اللہ کو اچھا لگا ہوگا، اس کے محبوب کو اچھا لگا ہوگا، آج پھر توفیق عطا فرما دی۔ بالکل مختصر وقت میں چند گزارشات عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع ذہن میں کچھ اور تھا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو فرقان بے کینات نے موضوع سارا مدینہ شریف کی طرف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید سوز و گزار میں برکتے اور رحمت عطا فرمائے۔ ثاقب ساؤنڈ ایکو بند کرے تھے۔ اللہ رب العزت نے محبوب پاک صاحب روضات مفخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقدسہ جب قرآن پاک میں بیان فرمائی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ رحمت ایک مادہ ہے جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ اگر والد ہے تو اس کے دل میں رحم کا مادہ پایا جاتا ہے، رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ رحمت یعنی رحم و کرم، شفقت، محبت کا مادہ اپنی اولاد کے لیے پایا جاتا ہے۔ اگر بھائی ہیں تو بھائی کا بھائی کے لیے، بہن کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، آفس میں ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے، ہر کوئی اپنے محتاج پر رحمت اور شفقت یعنی رحم اور کرم کرتا رہتا ہے۔ اور یہ چیز ازل سے چلی آ رہی ہے، رحمت۔ اگر یہ رحمت نہ ہو تو کائنات ختم ہو جائے، کیونکہ انسان سراپا گناہگار ہے، بدکار ہے۔ یہ کسی کی رحمت کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ
جن و انس کے لیے بھی رحمت ہیں، اور آپ نباتات و جمادات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ حیوانات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ اغیار کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ درختوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ چرند و پرند کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاتٌ یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، کس کے لیے؟ اپنی مخلوق کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، وَإِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاتٌ، یعنی تحفے میں دی ہے لوگو میں وہ رحمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تحفے میں عطا فرمائی، تحفے میں، مہدات ہدیے سے تحفے میں عطا فرمائی۔ تو ہے نہیں ہمیں مفت میں کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی نصیب ہوئی۔ ہمیں کوئی خواجہ صاحب آدن نا کہ میں دھکڑے دھوڑے کھاندنی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کاندنی ہاں، یعنی اسا دھکے دھوڑے نہیں کھاتے، اسا چلے نہیں کٹے، اسا رات یا عبادت یعنی خلوت و جلوت اسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد کی نہیں گزاریاں، اسا اللہ رب العزت کو راضی نہیں کیتا، لیکن وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رحمت جو سب حصہ ملتا ہے، تحفہ ہے نا، وَإِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاتٌ، تحفہ ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری حیات بھی آپ کے لیے بہتر ہے، میری وفات میرا وصال بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی زندگی تو ہمارے لیے بہتر ہے، آپ ہم میں موجود ہے، صبح سے شام تک رخ زیبا کا دیدار کرتے رہتے ہیں، اپنے پیاس کو ختم کرتے رہتے ہیں، بجھاتے رہتے ہیں، اپنی بھوک کو ختم کرتے ہیں، مٹاتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے اندر موجود ہیں، یہ تو ہمارے لیے بہتر ہے، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، یا رسول اللہ آپ کا وصال ہمارے لیے کیسے بہتر ہے، آپ کا وصال ہمارے لیے کیسے بہتر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین کریں جان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی امت کی کیسے خیر خواہی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، وَمَا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرٍ حَمِدْتُ اللَّهَ تَعَالَى، اگر ہیں اچھے اعمال تو میں اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں کہ میری امت کے اعمال اچھے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ، اگر ہیں وہ برے اعمال استغفرت اللہ علیکم، وصال کے بعد بھی میں تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ اب بتائیں کہ وہ رحمت کا مادہ آپ کی زندگی میں بھی افضل ہے، آپ کے وصال مبارک ذہن میں بھی افضل ہے۔ اگر برے اعمال ہیں تو استغفرت اللہ علیکم، وصال کے بعد بھی میں آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ یعنی جو امت کو جس حال میں بھی نہ بھولے، کیا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے برابر کا کوئی اور میں بھی ہو سکتا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، بعض کو بعض پر فضیلت۔ حضور نبی پاک کے جو فضائل ہیں آپ کسی نبی کے وہ فضائل نہیں پڑھیں گے، ہم ان کی تنقیص کے قائل بھی نہیں ہیں، وہ سارے انبیاء ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ شان عطا نہیں فرمائی کہ جو وصال کے بعد بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ یہ ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، آپ کا وصال ہمارے لیے اور بہتر ہو جاتا ہے کہ جب وہ ہمارے برے گناہوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال بد کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے فلاں امتی کے جو فلاں جگہ پر رہتا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، یہی کہتے ہوں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت۔ ایک بار حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل مجھے اللہ رب العزت نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں بھی میری رحمت سے حصہ ملا ہے؟ جبریل سے کیا تمہیں بھی میری رحمت سے حصہ ملا ہے؟ جبریل بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کنتو
اخشا عاقبت الامر فامنت بک، یا رسول اللہ آپ کی آمد سے پہلے میں خوفزدہ تھا، انجان کی پرواہ ہوتی تھی، فامنت بک، یا رسول اللہ میں مطمئن ہوں، اب میں مطمئن ہوں۔ وہ تو گناہوں سے بھی پاک ہستی ہیں، وہ کہتے ہیں مطمئن ہے، تو مطمئن تو ہمیں ہونا چاہیے، مطمئن ہم ہیں، گناہ کر کے بھی ہم مطمئن ہیں، کیونکہ یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کا وعدہ ہے کہ ہم نے آپ کی بخشش کروانی ہے، میرا کوئی امت کا فرد ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، یا رسول اللہ فآمنت بک، ہم بھی یہی کہتے ہیں فآمنت بک۔ یہاں جبرائیل امین عظیم جیسی ہستی وہ فرماتی ہے کہ کنت اخشا عاقبت الامر، یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے مجھے انجام کی فکر ہوتی تھی کہ کیا ہوگا، لیکن جب آپ آ گئے فآمنت بک، میں مطمئن ہوں، میں مطمئن ہوں۔ آپ نباتات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جمادات کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ پتھروں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سفر میں ساتھ تھے، آپ قضاء حاجت کے لیے کہیں تشریف لے گئے، تو واپس آئے نا تو ایک پرندے کو دیکھا جو ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا نہیں، آپ نے فرمایا من فاجع، یہ کو گہن تکلیف دیتی ہے، من فاجع، اس کو کس نے تکلیف دی ہے، اس کے بیٹوں کی، اس کی اولاد کی، من فاجع، اس کو کس نے تکلیف دے دی، پرندہ ہے، بولا کچھ نہیں، صرف سر پر منڈلا رہا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ اس کو تکلیف کس نے دی ہے، من فاجع ہادی بولدہا، اس کی اولاد کی تکلیف اس کو کس نے دے دی، پھر فرمایا ردو ولدہا الیہا، اس کو اس کی اپنے اولاد جو ہے وہ واپس کر دو۔ پرندے دو بچے تھے اس کے، وہ جب اس کو واپس کر دیے گئے، وہ اڑ کر چلا گیا۔ پوچھتا سوال یہ ہے کہ حضور کو کس نے بتایا کہ اس کو بچوں کی تکلیف ہوئی ہے، حضور کو کس نے بتا دیا؟ اچھا، جو حضور کو پرندوں کی تکلیفوں کا احساس دلوا سکتا ہے، وہ امت کی تکلیف کا احساس کیسے نہیں دلوائے گا؟ من فاجع ہادہ بولدہا ردوا ولدہا الیہا، اس کو اپنے بچے واپس لوٹا دو۔ جب اس کے بچے اس کو لوٹ جائیں گے تو وہ کتنے خوش ہو جائیں گے۔ جب ہمیں بھی کل بروز قیامت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جھرمٹ میں لیں گے تو امتی گناہگار کتنا خوش ہوگا کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سائے میں آ گئے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے۔ نعت کے اشعار آگے پیچھے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے سب کچھ جو ان کا ہے وہ سب کچھ اپنے ساتھ جب ہے بھی ان کا جو لے جائیں گے، جس کی جو چیز ہوتی ہے اس کو اسی پر حق بھی حاصل ہوتا ہے، وہ تصرف بھی کر سکتا ہے، ملکیت ہے اس کی۔ جب ہم ہیں بھی اس کے تو اپنے ساتھ لے کے تو جنت میں جائیں گے نا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جمادات کے لیے رحمت ہیں، پرندوں کے لیے، درختوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ دیکھیں، سنتے ہیں حضرت امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدھا بردہ شریف ہے، چادر والا قصیدہ مشہور ہے، درختوں کو پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ کو رسول اللہ بلاتے ہیں، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہا تمشی الیہ علی ساکن بلا قدمی، حضور کی طرف اپنی پنڈلیوں پر چل کر آتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے، زمین سے اپنے آپ کو کھیڑ کر حضور کی خدمت میں آ کر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، ہم گنہگاروں کے لیے بھی رحمت ہیں، ہمارا آسرا ہے، ہماری امید ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ آؤ دربار مصطفیٰ پہ چلیں، بلکہ آؤ بازار مصطفیٰ پہ چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے، حقیقت کہہ رہا ہوں کہ جب انسان حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی باتیں، آپ کی کرم کی باتیں سنتا ہے، امتی کا دل بڑھ جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ نے اللہ رب العزت کی 40 سال رحمت کو بیان کیا. 40 سال میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہ کہیں غالباً. 40 سال رحمت بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ سوچا کہ اب اللہ رب العزت کے عذاب سے بھی لوگوں کو ڈرایا جائے. عذاب سے بھی لوگوں کو ڈرایا جائے. حاتم غیب سے آواز آتی ہے, اے شافی آپ نے ہماری رحمت کو اتنا ہی سمجھا کہ 40 سال میں ختم کر بیٹھے. اگر ساری زندگی میری رحمت کو بیان کرتا رہتا, میری رحمت ختم ہونے والی نہیں ہے. اور وہ ذات کہتی ہے جس نے محبوب کو رحمت للعالمین کا مبعوث فرمایا, رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا, اس ذات نے کہا ہے کہ میرا محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. کہتا کون ہے کہ جس کی رحمت ختم ہونے والی نہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہمیں حظ وافر کیسے نہیں عطا ہوگا. اے کریم کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خرداری, دوستارا کو جا کو نہیں معروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری. یہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے. اور ایک بڑی پیاری بات ہے, کتب احادیث میں موجود ہے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے, بڑا پیارا صحابی ہے, حضرت زاہد بن حرام رضی اللہ تعالیٰ. دیہاتی ہے, دیہات سے آتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ ویسے ایک واقعہ جو رہے نا سونا میں صحابی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسبت ہے, اندھے تو سا کم ڈیٹ سونا سا تو واقعی یار ہے تا دیہاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل بے بہاری تاس. اندھا کام کیا رہا ہے؟ اندھا کام یہ ہے کہ روزانہ سویرے وقت میدائی اپنے دے وہ تو یہی سے ملتی ہی اپنی پڑھڑی کے بدھے دا تے سیدھا مدینہ دے بازار جو بیچنا دا وہ بیچنا دا. لیکن اندھا کام کیا رہا ہے؟ کام کیا رہا ہے نا وہ کام وہ پہلے رسول اللہ کی خدمت یہ حاضر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یہ حاضر ہو کے اسے چاہیے بتاؤں دا یہ گفٹ کرنا ہے, تحفہ لینا ہے, اپنی شان نہیں ہوتا, اپنی یعنی وہ دی ہستی ہے. حضور نبی پاک نے بہت پیار کرنے ہیں, بہت پیار کرنے. ایک دفعہ آیا حضور اپنی جلوہ افروز کونہ نہ تھا, اپنے مقام تے اپنے مسند تے شریف کونہ رکھتے. آپ دسا کے لگا گیا کہ صاحب ظاہر ہے حضور تے ہن کونہ مدینہ دے بازار ہے بغیر زیارت لگے ہوئے ہیں, بغیر زیارت لگے ہوئے ہیں. ہم آہوان زہرا سر خود نہاد برکف با امید آنکھ روزے بشکار خواہی عامر, تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم. حضور دے فراق جسم ٹوٹے ٹوٹے تھی گئے, دیدار دی لذت حاصل نہیں تھی. لگا کہ مدینہ دے بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں تشریف گنن, آپ کو دسایا گیا. نبھا کہ آپ نے پوچھا کہ کوئی آیا ہے؟ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کوئی آیا ہے, ایمیں لحظ ایمیں کپڑے ہنس ایمیں شکل ہس کوئی آیا ہے. حضور کو پتہ چلا گیا ہے میرا وہ غلام. حضور نبی پاک مدینہ دے بازار لگے گئے, خود لگے گئے مدینہ دے بازار. ڈٹھے ہو کے نندہ کھڑتے شاید ہے اسے بھی چیزا آئی اپنی گاڑی لا کے ہو کے نندہ یہ سے ہو کر نندہ یہ سے آدھے او گھنو فلانا اتنی شہ روپے ایشہ اتنا روپے کلو تیشہ اتنا روپے کلو آدھا کھڑتے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا جی میں لگوٹیا سنگتی جنہا اپنے فرق نہیں ہوتا. حضور وہاں جی بچوں گکڑی پاتی ہے گھوڑی کر زمین. اور تو خود سوچو یہ توالی ساری گکڑی تو ہے ہی نہیں, یہ سونے کی گکڑی ہے, کیمیں گھٹا ہو سنے تو کیمیں پیار اور گھٹا ہو سنے. آپ نے چنگی گھٹ کے گکڑی پاتی. ہن وہ پچھو تو نہیں دیکھ سکتا, پچھو تو دیکھ ہی نہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گھٹی کر دے اللہ نہیں دے دے. اچانک وہ سیر پھیرائی میں پچھو دے اتھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانوں تو بعد اون جرا کم کی دے وہ ایک پورے جسم کو حضور دے جسم میں اقدس نہ ملن لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم میں اقدس نہ ملن لگی. ملن تو بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یشتری هذا العبد ہے کوئی جرا یہ غلام کو گھنے. حضور نبی پاک نے فرمایا میں یشتری هذا العبد ہے جرا کوئی یہ غلام کو گھنے. میں یشتری هذا العبد وہ ادھے لیکن عند اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون گھن سکتا.
میں کون گھن سی لست بقاصد میری تو کوئی قیمت ہی کونی. حضور نبی پاک نے فرمایا لیکن عند اللہ غالب لوگوں کے نزدیک تیری قیمت نہ ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری بہت بڑی قیمت ہے, بہت بڑی قیمت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے انداز محبت, اے انداز رحمت, اے انداز کرم, اے انداز شفقت کہ اپنے غلاماں دے نال کتنی محبت کریں دیا, کتنا پیار کریں دیا, کتنی پیار کریں ہیں. اور دیہاتی ہے لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت جنہ نہیں بھی وہ تحفہ گنا گیا حضور کو واپسی تحفے دے اندر مدینہ شریف کی کھجور عطا فرمائے. یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے. اس وجہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تحفے تحائف دیتا کرو, انہاں نے محبت ود دی ہے, انہاں نے محبت ود دی ہے. تو اللہ رب العزت نے پیارے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں دے نال اور اپنے چاواں نال دے نال بے انتہا محبت کرنے. آخری گال میں گزشتہ جمعہ آج رہنا گزشتہ جمعہ اپنی مسجد کی غالب بیان کی دے انہوں نے وصال ہے 12 جمادی الاول. حضرت شیخ احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی نے بڑے کامل بزرگ, بڑے کامل بزرگ, حضوری والے بزرگ جنہوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس اندر حضوری حاصل ہے. آپ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم دے روزہ مبارک تے حاضر ہوئے, روزہ مبارک تے حاضر ہونے کے بعد انہاں کچھ اشعار رکھے. آپ نے فرمایا کہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی فہی نائبتی. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگے میں کنا نہ مایا یا ہمیشہ میں آپ علیہ السلام تھوڑی خدمت ہوا کو ادھام تھوڑے تک پہنچ میں دائی. روزہ محتہرہ دی دوری دی وجہ کو اپنی حالت اپنی کیفیت کو ذکر کرنے دے ہو جاتے کہ روزہ محتہرہ پاک جھادا چونکہ میرے کو دور ہونا تو میں کیا کرتا ہوں, میں اپنی روح کو بارگاہ اقدس کے اندر حاضر کر کے جو کچھ میرے کو سلامہ دے تحفے ہونے ہیں گجرے ہونے ہیں میں تو خدمت پیش کر چھوڑے نہ ہوں. اگلی گال سنانا لیے پھر فرمایا وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاهِ قَدْ ظَهَرَتْ فَامْدُدْ يَمِينَكَ كَيْ تَحْدَئِ بِهَا شَفَتَئِ. یا رسول اللہ ہوں بذات خود حاضر ہاں, دربار مقدس سے حاضر ہاں, آیا ہوا ہوں, اب دوری نہیں ہے, آپ کے قریب پہنچ چکا ہوں, اب اپنی قبر انور سے ہاتھ نکالیے تاکہ میں بوسا دوں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے ہاتھ مبارک بہر آتا ہے, وہ بوسا دیتے ہیں, ہاتھ واپس چلا جاتا ہے. یہ مقام ہے جناب شیخ احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ. اور آپ دیکھیں کہ کتنی رحمت کرتے ہیں, کتنی شفقت کرتے ہیں اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ, کہ جو ان کا ہو کر رہ جاتا ہے وہ پھر کسی اور جگہ نہیں جاتا اور کسی اور جگہ کا وہ جانے کی سوچتا بھی نہیں ہے, کہ کیونکہ ان کا سودا بازار مصطفیٰ میں لگ چکا ہے, ان کی قیمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار میں لگ چکی ہے. ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. محبت کے تحفے اور گجرے وہ کس انداز سے دیتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے بزرگان دین کا طریقہ مبارکہ کیسا رہا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے, ان التیاری حسبا یوما الی عبد الحرم بلغ سلامی روضتن فی ہن نبی المحترم. ہواؤں کو پیغام دیتے ہیں, یا رسول اللہ ہواؤں کو پیغام ہے کہ میرا دربار مصطفیٰ میں سلام عرض کر دینا. یہ مقام کب حاصل ہوتا ہے؟ انسان اپنی آپ کو ختم کرتا ہے. جب اپنے آپ کو ختم کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی اور اللہ کے محبوب کے حضور بھی یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.